شہر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹی سی گلی تھی جہاں پرانے گھر ایک دوسرے سے چپک کر کھڑے تھے۔ اسی گلی کے آخری کونے میں ایک 2 منزلہ پرانا گھر تھا جہاں 19 سالہ الہام رہتی تھی۔ الہام کی شکل بہت عام تھی، نہ اس کی آنکھیں کسی ہیروئن جیسی تھی، نہ اس کا چہرہ کسی کو پہلی نظر میں امپریس کرتا تھا۔ کالج میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کوئی کہتا بس اس کے بال ہی اچھے ہیں، کوئی کہتا فیس دیکھو اور بال دیکھو میچ ہی نہیں کرتے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ الہام کے بال عجیب حد تک خوبصورت تھے، گہرے کالے، بہت لمبے اور اتنے سلکی کہ ہوا چلتی تو کسی ڈارک واٹر فال کی طرح لہرتے۔ جب بھی وہ چلتی تھی تو لوگ اس کا چہرہ نہیں اس کے بال دیکھتے تھے۔ الہام کو بچپن سے اپنے بالوں سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں انہیں نظر لگنے والے بال کہتی تھی۔ ہر جمعے کی رات اس کی ماں اس کے بالوں میں آئل لگاتی اور کہتی انہیں سنبھال کر رکھنا، ہر خوبصورتی رحمت ہوتی ہے اور ساتھ ہی آزمائش بھی۔ الہام ہنس دیتی، اسے لگتا تھا ماں بس پرانی کہانیوں والی باتیں کرتی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اس نے محسوس کیا کہ لوگ واقعی اس کے بالوں کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں جیلسی میں، کچھ لڑکے چپ چپ کر تصویریں لیتے تھے اور کچھ بزرگ عورتیں اسے دیکھ کر بس چپ ہو جاتی۔ کالج کا ہر دن اس کے لیے مشکل تھا۔ ایک دن پریزنٹیشن کے وقت ایک لڑکی نے پوری کلاس کے سامنے کہا الہام اگر بال کٹوا لے تو شاید اس کو لوگ دیکھنا بھی برداشت نہ کریں۔ پوری کلاس ہنس پڑی۔ الہام نے فیک اسمائل دی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ ٹیچر نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس دن وہ سیدھا گھر آئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے پہلی بار اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ اس رات ہوا بہت تیز چل رہی تھی، بجلی بھی بار بار جا رہی تھی۔ اریبہ چپ چاپ روف ٹاپ پر چلی جا کر بیٹھ گئی، چند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ روف ٹاپ کے کونے پر بیٹھی شہر کی لائٹس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتنے تھے کہ وہ گرتے ہی جا رہے تھے۔ دل میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، کاش کوئی مجھے بھی خوبصورت سمجھتا۔ اسی وقت روف ٹاپ کے دوسرے کونے میں اندھیرا زیادہ گہرا تھا، جیسے کوئی سایہ دھیرے دھیرے شیپ لے رہا ہو۔ ہوا ایک دم ٹھنڈی ہو گئی۔ اریبہ کو لگا شاید موسم بدل رہا ہے، لیکن اصل میں وہ کوئی اور چیز تھی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک روح تھی، ایک بھوت، جو بہت عرصے سے پرانے علاقے کی چھتوں پر بھٹک رہا تھا۔ اس کا نام کبھی سمیر ہوا کرتا تھا، لیکن اب لوگ اس کا نام نہیں جانتے تھے، صرف اس کا سایہ رہ گیا تھا اور وہ کسی کے سامنے کبھی نہیں آتا تھا۔ سمیر نے جب پہلی بار اریبہ کو دیکھا وہ بالکل چپ ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، کبھی کسی کے اتنے خوبصورت بال نہیں دیکھے۔ ہوا میں لہرتے وہ بال چاندنی کو بھی اندھیرا بنا رہے تھے، لیکن سمیر صرف اس کے بالوں پر فدا نہیں ہوا۔ اس نے اس کی تنہائی دیکھی تھی، وہ آنسو دیکھے تھے جو کوئی اور نہیں دیکھتا تھا۔ اریبہ کو اچانک لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا، صرف ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی، جیسے کسی نے اس کو بالوں کو ہلکا سا چھوا ہو۔ وہ گھبرا کر سیدھی نیچے چلی گئی۔ اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار لگتا کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر ایک کالا پھول پڑا تھا، پرانے زمانے کا عجیب سا پھول جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا مگر ماں نے کہا میں نے نہیں رکھا۔ الہام حیران رہ گئی، گھر میں کوئی اور بھی نہیں تھا۔ اس نے پھول کو اٹھایا تو اس میں ہلکی سی ٹھنڈی خوشبو آئی۔ اس دن کے بعد عجیب چیزیں ہونے لگی۔ جب بھی الہام اداس ہوتی ہوا چلنے لگتی، جب کوئی اس کا مذاق اڑاتا اس انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا۔ ایک لڑکی جس نے اس کے بالوں کا مذاق بنایا تھا، اگلے دن اس کے ہی بال بری طرح جل گئے۔ ایک لڑکا جو اس کی سیکریٹلی ویڈیو بنا رہا تھا، اس کا فون بنا وجہ ٹوٹ گیا۔ الہام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز کامن تھی، ہر انسیڈنٹ کے وقت اسے وہ ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی، جیسے کوئی انویزیبل چیز اس کے پاس کھڑی ہو۔ ایک رات وہ روف ٹاپ پر گئی، اس بار ہوا بالکل بند تھی۔ اچانک اس کے بال پیچھے کی طرف ہلنے لگے جیسے کسی نے انہیں اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیا ہو۔ الہام کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اندھیرے میں سے ایک دھیمی آواز آئی، تم بہت خوبصورت ہو۔ الہام جم گئی۔
یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اسے ایسے کہا ہو۔ وہ آواز عجیب تھی لیکن بہت اداس بھی۔ سامنے آؤ، الہام چیخی، لیکن کوئی سامنے نہیں آیا۔ صرف ایک سایہ دیوار پر نظر آیا جو انسان جیسا تھا مگر کلیئر نہیں تھا۔ الہام ڈر کر پیچھے ہٹی مگر اس کے بال ہوا میں الجھ گئے جیسے کسی نے انہیں روک لیا ہو۔ مت ڈرو، آواز نے کہا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ الہام کی سانسیں تیز ہو گئی۔ تم کیا ہو؟ کچھ سیکنڈز تک خاموشی رہی، پھر جواب آیا، ایک انسان جو پہلے بہت مر چکا ہے۔ اس رات کے بعد عجیب ہی دنیا بدل گئی تھی الہام کی۔ وہ روز روف ٹاپ پر جانے لگی۔ سمیر اسے نظر نہیں آتا تھا مگر اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرتا، اس کی تعریف کرتا، اس کی فیلنگ سمجھتا۔ زندگی میں پہلی بار الہام کو لگنے لگا کوئی اسے واقعی دیکھتا ہے۔ سمیر نے بتایا کہ وہ کوئی سالوں پہلے ایک پرانے علاقے میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کی موت عجیب سرکمٹینسز میں ہوئی تھی۔ لوگوں نے اس کی کہانی بھلا دی مگر اس کی روح وہی رہ گئی۔ پھر تم میرے پاس کیوں آئے؟ الہام نے پوچھا۔ سمیر نے دھیرے سے کہا، تمہارے بال مجھے چاندنی کی یاد دلاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اریبہ کو اس کی بہت عادت ہو گئی۔ وہ اس سے ہر بات شیئر کرتی، کالج کا دکھ، لوگوں کی باتیں، اپنی انسیکیورٹیز، اور سمیر اسے ہر بار کہتا، تم ان سب سے الگ ہو۔ مگر گھر میں عجیب چیزیں بڑھنے لگیں۔ رات کو فٹ سٹیپ سنائی دیتے، مرر پر فنگر پرنٹس نظر آتے، اور سب سے اسکیری بات، الہام کے بال خود ہی خود ہلتے رہتے۔ ایک رات ماں نے الہام کو سوتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی۔ اس کے بال بیڈ سے نیچے اتر کر فلور پر سانپ کی طرح رینگ رہے تھے۔ ماں نے فوراً قرآن پاک اٹھایا اور آیت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی تلاوت ہوئی کمرے میں ٹھنڈی ہوا تیز ہو گئی۔ الہام نے اگلے دن سمیر سے پوچھا، کیا تم میرے بالوں کو کنٹرول کرتے ہو؟ کچھ دیر تک جواب نہیں آیا، پھر دھیمی آواز سنائی دی، میں صرف انہیں چھوتا ہوں۔ اس جواب نے الہام کو کنفیوز کر دیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اسے اب سمیر سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ اس کی پریزنس مس کرتی تھی۔ جب وہ پاس ہوتا تو اس کے بال ہلکا ہلکا موو کرتے، جیسے ہوا صرف ان کے لیے چلتی ہو۔ ایک دن کالج سے واپس آتے وقت کچھ لڑکوں نے اس کا مذاق بنایا۔ ایک نے اس کے بال پکڑنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی سیکنڈ وہ لڑکا ہوا میں پیچھے کی طرف زور سے گرا۔ سب لوگ ڈر گئے۔ الہام نے بھی کلیئرلی دیکھا، ایک ڈارک شیڈو اس لڑکے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس رات سمیر بہت غصے میں تھا۔ کسی کو تمہیں ٹچ کرنے کا حق نہیں ہے۔ الہام نے پہلی بار اس کی آواز میں پوزیسیونیس محسوس کی۔ دھیرے دھیرے سمیر کی پریزنس اسٹرانگ ہونے لگی۔ اب الہام اس کا ہلکا سا چہرہ بھی دیکھنے لگی تھی، سفید آنکھیں، اندھیرے سا فیس اور اداس مسکراہٹ۔ لیکن ہر بار جب وہ اس کے پاس آتا کمرے کا ٹیمپریچر نیچے گر جاتا۔ ایک بزرگ عورت جو ان کے نیبر کی تھی، ایک دن الہام کو دیکھ کر رک گئی۔ اس نے کہا، بالوں کو دیکھ کر، اور پھر دھیرے سے کہا، یہ بال کسی روح کو بلا چکے ہیں۔ الہام کا رنگ اڑ گیا۔ بزرگ عورت نے بتایا کہ کچھ روحیں خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور اگر وہ کسی انسان پر فدا ہو جائیں تو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، عورت نے کہا، وہ تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔ اس رات الہام نے روف ٹاپ پر جا کر سمیر سے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ اندھیرا کچھ دیر تک بالکل چپ رہا، پھر آواز آئی، اگر میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں تو کیا غلط ہے؟ الہام پیچھے ہٹی، تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ سمیر کی آواز اور ٹھنڈی ہو گئی، میں تمہیں کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اچانک روف ٹاپ کی لائٹس بلنک کرنے لگی۔ ہوا اتنی تیز چلنے لگی کہ الہام کے بال پوری چھت پر اڑنے لگے۔ سمیر کا سایہ پہلی بار پوری طرح نظر آیا، لمبا اندھیرا فگر، اور اس کی آنکھیں سیدھا الہام کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے تمہارے بالوں میں کیا چھپا ہے، اور جب تمہیں سچ پتہ چلے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اسی وقت الہام کے بالوں کے اندر سے کسی اور کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی، جیسے سمیر کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ان بالوں میں زندہ ہو، اور روف ٹاپ کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ روف ٹاپ کا دروازہ جیسے ہی بند ہوا تو الہام کا دل سیدھا گلے میں آ گیا۔ ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ اس کی سانسیں دھند بن کر نکل رہی تھی۔ اس کے لمبے کالے بال ہوا میں پاگلوں کی طرح اڑ رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہوا صرف اس کے پاس چل رہی تھی۔ پورا روف ٹاپ خاموش تھا، صرف اس کے بالوں میں سے آتی ہلکی ہلکی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ سمیر کا اندھیرا سایہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کی سفید آنکھیں سیدھا الہام کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آواز کیسی تھی؟ الہام نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ سمیر نے کچھ سیکنڈز تک چپ رہ کر کہا،
تمہیں ابھی نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ الہام کو غصہ اور ڈر دونوں بڑھ گئے۔ تم مجھے ہر بات ادھوری کیوں بتاتے ہو؟ روف ٹاپ پر ہوا اور تیز ہو گئی۔ سمیر کا سایہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا، کیونکہ کچھ سچ انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ الہام نے فوراً روف ٹاپ کا ہینڈل گھمایا، مگر دروازہ نہیں کھلا، جیسے کسی نے باہر سے لاک کر دیا ہو۔ اس نے گھبرا کر زور زور سے دروازہ پٹکنا شروع کر دیا۔ مما مما! اس کی آواز رات میں گونج گئی، لیکن نیچے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سمیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اچانک الہام کے بالوں نے اس کے کندھوں سے پھسل کر زمین کو ٹچ کیا۔ وہ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے، بالکل زندہ چیز کی طرح۔ الہام نے چیخ کر انہیں پکڑ لیا۔ میرے بالوں کو کیا ہو رہا ہے؟ سمیر نے پہلی بار اداسی سے کہا۔ وہ جاگ رہی ہے۔ کون؟ یہ سنتے ہی روف ٹاپ کے کونے کے اندھیرے میں اور بھی سایہ گہرا ہونے لگا۔ ایک اور آواز سنائی دی، اس بار اور بھی زیادہ ٹھنڈی۔ میں۔ الہام کا جسم سن ہو گیا۔ یہ آواز سمیر کی نہیں تھی، یہ کسی اور عورت کی تھی۔ الہام دھیرے دھیرے پیچھے ہٹی۔ اس کے بال اس کے ہاتھوں سے پھسل گئے اور ہوا میں لہرنے لگے۔ اندھیرے میں سے ایک اور سایہ ابھر رہا تھا، ایک لمبی عورت جس کے بال زمین تک تھے، مگر اس کا چہرہ پوری طرح اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، صرف اس کی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ سمیر؟ الہام کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سمیر نے نظریں جھکا لی۔ یہ وہ روح ہے جو تمہارے بالوں سے بندھی ہوئی ہے۔ الہام کا دماغ گھوم گیا۔ میرے بالوں سے؟ کیسے؟ وہ عورت دھیرے دھیرے الہام کے قریب آئی۔ جیسے ہی وہ پاس آئی، الہام کو عجیب ویژنز دکھنے لگے۔ پرانے زمانے کا ایک گھر، آگ، چیخے اور ایک لڑکے جس کے لمبے بال کٹ کر جلا دیے گئے تھے۔ الہام نے زور سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا نام مہر تھا، سمیر نے دھیرے سے کہا۔ کئی سال پہلے لوگ اس کی خوبصورتی سے جلتے تھے، انہوں نے اس کے بال کاٹ کر اسے زندہ جلا دیا۔ الہام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اب اس کی روح ہر اس لڑکی کے بالوں میں جاگتی ہے جس کے بال اس جیسے ہوتے ہیں۔ الہام نے فوراً اپنے بال پکڑ لیے، جیسے اس نے جان بچانی چاہیے ہو اپنی۔ مہر کی روح ہلکی سی ہنسی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں الہام۔ اس آواز میں اتنی ٹھنڈ کی تھی کہ الہام کا جسم کانپ گیا۔ اچانک روف ٹاپ کا دروازہ کھل گیا۔ الہام بنا پیچھے دیکھے سیدھا نیچے بھاگی۔ اس کے پیچھے فٹ سٹیپس کی آواز آ رہی تھی، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، صرف اس کے اپنے بال سیڑھیوں پر گھستے نظر آ رہے تھے۔ اس رات الہام نے اپنے بال ٹائٹلی باندھ لیے اور کمبل کے اندر چھپ گئی، لیکن آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کے بال خود بخود کھل چکے تھے اور ڈریسنگ ٹیبل کے مرر پر انگلیوں سے لکھا ہوا تھا، مت کاٹنا۔ الہام ڈر کے مارے چیخ پڑی۔ ماں بھاگ کر کمرے میں آئی، مگر تب تک رائٹنگ غائب ہو چکی تھی۔ ماں نے پریشانی سے کہا، کل ہی کسی پیر صاحب کے پاس چلیں گے۔ اگلی صبح گھر کا ماحول عجیب تھا۔ ماں چپ تھی، الہام بھی ڈر کے مارے کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن اس کے بال آج بھی اور بھی زیادہ سلکے اور لمبے لگ رہے تھے، جیسے رات بھر بڑھ گئے ہوں۔ پیر صاحب نے الہام کو دیکھتے ہی تسبیح روک دی۔ اس لڑکی پر سایہ ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا، اور وہ سایہ اس کے بالوں سے جڑا ہوا ہے۔ الہام کا رنگ اڑ گیا۔ ماں نے فوراً پوچھا، اس کا حل؟ پیر صاحب نے کچھ دیر چپ رہ کر کہا، بال کاٹ دو۔ یہ سنتے ہی کمرے کی لائٹ فلکر کرنے لگی، دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور الہام کے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ پیر صاحب کی تسبیح زمین پر گر گئی۔ سمیر کی آواز کمرے میں گونجی، کوئی اس کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ماں چیخ پڑی۔ پیر صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی، مگر ہوا اور تیز ہوتی گئی۔ الہام رو رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے بال زور سے پکڑ کے بیٹھا ہے۔ اچانک مرر ٹوٹ گیا، شیشے کے ٹکڑوں میں ایک عورت کا چہرہ نظر آیا، مہر کا۔ اس کی آنکھیں جل کر کالی ہو چکی تھی اور اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پیر صاحب نے گھبرا کر کہا، یہ روح بہت پرانی ہے اور بہت خطرناک بھی۔ پھر انہوں نے الہام کی طرف دیکھا، اگر تم نے بال نہیں کاٹے تو یہ روح پوری طرح تمہارے اندر آ جائے گی۔ الہام کا دل ٹوٹ سا گیا، اس کے بال ہی اس کی پہچان تھے۔ دنیا نے اس کے چہروں کو ریجیکٹ کیا تھا، مگر اس کے بالوں نے سب کی ایڈمائر لی ہوئی تھی، وہ انہیں کاٹ نہیں سکتی تھی۔ اس رات سمیر پھر روف ٹاپ پر آیا۔ الہام آنسوؤں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا میں مر جاؤں گی؟ اس نے پوچھا۔ سمیر نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن مہر؟ سمیر چپ ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، وہ تمہارے اندر جاگ رہی ہے، اور جتنا تم اپنے بالوں سے محبت کرتی ہو اتنی ہی وہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی۔ الہام نے پہلی بار غصے سے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سمیر کی آنکھوں میں درد نظر آیا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔
ہوا میں ایک اور ہنسی گونجی۔ مہر کی آواز سنائی دی، تم دونوں بہت دیر کر چکے ہو۔ اچانک الہام کے بال نیچے زمین پر پھیل گئے اور سانپ کی طرح ہلنے لگے۔ سمیر پیچھے ہٹا جیسے اسے بھی ڈر لگ رہا ہو۔ الہام کی آنکھوں کے سامنے سب بلر ہونے لگا۔ اس نے مرر میں دیکھا، اس کا چہرہ دھیرے دھیرے بدل رہا ہے۔ اس کی آنکھیں گہری ہوتی جا رہی تھیں اور اس کے پیچھے مرر میں مہر کی کھڑی مسکراہٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارے تھرو واپس آؤں گی، مہر نے کہا۔ اس دنیا نے میری خوبصورتی چھینی تھی، اب میں سب سے بدلہ لوں گی۔ الہام زور زور سے روتی رہی مگر اس کے بال اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکے تھے۔ وہ ہوا میں اٹھ کر کمرے کی دیواروں پر رینگنے لگے۔ نیچے گلی میں کتے چیخنے لگے، پورے گھر کی لائٹس بند ہو گئی۔ سمیر نے پہلی بار غصے میں چیخ کر کہا، مہر بس! پورا کمرہ ہل گیا۔ کچھ سیکنڈز کے لیے سب خاموش ہو گئے، لیکن پھر مہر کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ تم اب بھی اسے بچا نہیں سکتے سمیر۔ اسی وقت الہام کی ماں نے کمرے کا دروازہ توڑا اور جو سین اس نے دیکھا اس کی چیخ نکل گئی۔ الہام ہوا میں اڑ چکی تھی، اس کے لمبے بال پورے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے اور ان بالوں کے اندر بہت سے سفید آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پھر الہام نے دھیرے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا مگر اس کی آواز اب الہام کی نہیں تھی، اب تو شروعات ہوئی تھی۔ ہر طرف صرف کالے ریشے نظر آ رہے تھے جو دیواروں پر، فین پر اور فرنیچر سے لپٹ رہے تھے۔ ان بالوں کے درمیان چمکتی سفید آنکھیں الہام کی ماں کو گھور رہی تھی۔ ماں چیختی چیختی نیچے گر پڑی۔ الہام! ماں زور سے روئی، لیکن جو چہرہ اس کی طرف مڑا وہ پوری طرح الہام کا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے کالی لکیریں ابھر رہی تھی، ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کی آواز دو لوگوں کی آواز لگ رہی تھی، ایک الہام کی اور ایک مہر کی۔ اسے مت بلاؤ، مہر کی آواز گونجی، یہ اب اکیلی نہیں رہی۔ ماں نے فوراً قرآن اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی آیتیں پڑھی، الہام کے بال ہوا میں تڑپنے لگے، کمرے کا ٹیمپریچر اور نیچے گر گیا۔ سمیر اندھیرے سے نکلا اور الہام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے چھوڑ دو مہر! اچانک الہام کے بالوں نے سمیر کے سائے کو لپیٹ لیا۔ پہلی بار سمیر کا چہرے پر درد نظر آیا۔ مہر ہنسی، تم بہت کمزور ہو گئے ہو۔ الہام اندر ہی اندر سب محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ اپنے ہی جسم میں قید ہو۔ وہ چلانا چاہتی تھی مگر اس کے ہونٹ موو نہیں کر رہے تھے۔ اسے صرف مہر کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، تم اور میں اب ایک ہیں۔ اچانک الہام زمین پر گر گئی، اس کے بال بھی ایک دم چپ ہو گئے۔ ماں فوراً اس کے پاس بھاگی اور اس سے گلے لگا لیا۔ الہام زور زور سے رو رہی تھی۔ ماما مجھے بچاؤ، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس رات کسی کو نیند نہیں آئی۔ ماں نے الہام کے کمرے میں ساری لائٹس آن رکھی، ہر کونے میں آیت لکھ کر چپکا دی، لیکن پھر بھی گھر کا ماحول عجیب تھا۔ کبھی کچن میں فٹ اسٹیپ سنائی دیتے، کبھی روف ٹاپ پر کسی کے چلنے کی آواز آتی۔ صبح الہام نے مرر میں خود کو دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئی۔ اس کے بال پہلے سے اور زیادہ لمبے ہو چکے تھے۔ کل تک جو کمر تک تھے اب گھٹنوں سے نیچے جا رہے تھے اور عجیب بات یہ تھی ان میں ہلکی ہلکی سلور چمک آ گئی تھی۔ الہام نے ڈر کے مارے سیزرز اٹھائے۔ بس میں نے کاٹ دوں گی۔ جیسے ہی اس نے ایک لٹ پکڑی، اس کے دماغ میں اتنی زور کی چیخ گونجی کہ اس کے ہاتھ سیزر سے گر گئے۔ مرر پر خون جیسا لکوڈ بہنے لگا اور اس لکوڈ میں الفاظ تھے، مت کاٹنا۔ الہام پیچھے ہٹی اور رو پڑی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اچانک اس کے پیچھے ہوا چلنے لگی، سمیر کا سایہ نظر آیا۔ اس بار وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، اس کی شیپ بلر ہو رہی تھی۔ سمیر، الہام نے دھیرے سے کہا۔ سمیر نے اداسی میں اس کی طرف دیکھا۔ مہر اسٹرانگ ہو رہی ہے، وہ تمہاری فیلنگز سے انرجی لیتی ہے۔ میں کیا کروں اب؟ سمیر نے کچھ سیکنڈز تک چپ رہ کر کہا، اس کے پاسٹ کا سچ ڈھونڈو۔ الہام نے کنفیوز ہو کر پوچھا، پاسٹ؟ سمیر نے سر ہلایا۔ مہر صرف ایک روح نہیں، ایک کرس ہے۔ جب تک اس کے ساتھ جو ہوا اس کا اصل سچ سامنے نہیں آئے گا وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اس دن الہام پرانے علاقے کی لائبریری میں گئی۔ لائبریری بہت پرانی اور ڈسٹی تھی۔ وہاں ایک بزرگ لائبریرین بیٹھا تھا جس نے الہام کے بال دیکھتے ہی عجیب نظر سے اسے دیکھا۔ تم اس حویلی سے ریلیٹڈ ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حویلی؟ بزرگ نے لائبریری کے پیچھے رکھی ایک پرانی فائل نکالی، اس پر لکھا تھا، مہر 1968۔ الہام کے ہاتھ کانپ گئے۔ فائل میں ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی اس کی سانسیں رک گئی۔ تصویر والی لڑکی بالکل اس جیسی لگ رہی تھی، صرف کپڑے پرانے تھے اور اس کے بال بھی ویسے ہی لمبے تھے۔ فائل کے اندر لکھا تھا کہ مہر ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جو پرانے زمانے میں اسی علاقے میں رہتی تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی اور بالوں سے آبسیس تھے
اور پھر ایک دن وہ اچانک جل کر مر گئی، مگر فائل کے لاسٹ پیج پر لکھا تھا کسی نے ریڈنگ سے، اسے جلایا نہیں گیا، اسے قربان کیا گیا تھا۔ الہام کا دل زور سے دھڑکا۔ قربان؟ اسی وقت لائبریری کی لائٹس بلنک کرنے لگی۔ بک شیلفز کے درمیان سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، مہر کی آواز۔ سچ جان کر کیا کرو گی الہام؟ الہام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا، صرف اس کے بال دھیرے سے ہلنے لگے۔ بزرگ لائبریرین نے فوراً اسے لائبریری سے نکال کر کہا، تمہارے ساتھ وہ بھی آئی ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، اور وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتی۔ رات کو الہام نے فائل چھپا کر اپنے کمرے میں رکھی اور پیجز دوبارہ پڑھے۔ ایک جگہ مینشن تھا کہ مہر کو ایک پرانی حویلی میں لے جایا گیا تھا جہاں کچھ لوگوں نے ہمیشہ کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے اس کی قربانی دی تھی۔ الہام کے دماغ میں فلیشز آنے لگے، آگ، رسی اور لوگ جو مہر کے بال کاٹ کر کسی عجیب ریچول میں یوز کر رہے تھے۔ الہام چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ اچانک اس کے کمرے کی دیوار پر بالوں کے سائے ابھرنے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ سائے ایک عورت کی شیپ بن گئے۔ مہر سامنے کھڑی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ کلیئر نظر آ رہا تھا، جل چکا مگر پھر بھی خوبصورت۔ انہوں نے مجھے مارا، مہر نے دھیرے سے کہا۔ سب نے دیکھا، کسی نے نہیں بچایا۔ الہام کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ پہلی بار اسے مہر کے لیے ڈر کے ساتھ سمپتی بھی محسوس ہوئی۔ لیکن تم لوگوں کو ہرٹ کیوں کر رہی ہو؟ الہام نے پوچھا۔ مہر کی آنکھیں اندھیرے سے بھر گئی۔ کیونکہ دنیا صرف خوبصورتی کو پوجتی ہے اور پھر اسی خوبصورتی کو برباد کر دیتی ہے۔ اچانک مہر کا چہرہ غصے میں بدل گیا۔ اور اب تم میری جگہ لوگی؟ اس کے بال ایک دم زندہ ہو کر الہام کی طرف بڑھے۔ سمیر فوراً سامنے آیا اور مہر کو پیچھے دھکیل دیا۔ پورا کمرہ ہل گیا۔ سمیر چیخا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں اسے تم جیسا نہیں بننے دوں گا۔ مہر ہنسی، تم اس سے محبت کرتے ہو؟ سمیر خاموش ہو گیا۔ الہام کا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ مہر دھیرے سے بولی، اسی لیے تم ہار جاؤ گے۔ اچانک فائل کے پیجز ہوا میں اڑنے لگے۔ ایک پیج الہام کے سامنے گرا، اس پر ایک ایڈریس لکھا تھا، پرانی جلی ہوئی حویلی کا ایڈریس۔ نیچے خون جیسی انک میں لکھا تھا، وہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ اسی وقت روف ٹاپ سے اتنی زور کی دھماکے کی آواز آئی کہ پورا کمرہ ہل گیا۔ الہام اور ماں اوپر بھاگ کر گئیں مگر روف ٹاپ دیکھ کر دونوں جم گئی۔ روف ٹاپ کے بیچوں بیچ کالے بالوں کا ایک بہت بڑا گچھا پڑا تھا اور اس کے اندر بہت سی چیخیں آ رہی تھی، جیسے ان بالوں میں روحیں قید ہو۔ گچھا دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ اس کے اندر سے نکلتی چیخیں اتنی پینفل تھی کہ الہام کے کان بجنے لگے۔ ماں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی، لیکن الہام جیسے ہی اس چیز کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، اس کے بال ہوا میں لہرنے لگے، روف ٹاپ کی لائٹس بلنک کرنے لگی اور اچانک اس گچھے کے اندر سے ایک سفید ہاتھ نکلا۔ ماں کی چیخ نکل گئی۔ الہام کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے پاؤں ہل نہیں رہے تھے۔ سمیر کا سایہ اس کے پیچھے ابھر آیا۔ پیچھے ہٹو، اس نے چیخ کر کہا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ کالے بالوں کا وہ ڈھیر ایک دم پھٹ گیا اور ہوا میں بہت سارے چہرے نظر آنے لگے۔ عورتیں، بچے، بزرگ، سب کے چہرے درد سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب چیخ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ الہام نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ سمیر کی آواز ہیوی ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مہر کے قرض کا حصہ بن گئے۔ اچانک ایک عورت کا چہرہ ہوا میں ابھر کر الہام کے بالکل پاس آیا۔ اس کی آنکھیں پوری سفید تھیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، اس حویلی میں مت جانا۔ پھر اس کا چہرہ واپس بالوں کے اندر غائب ہو گیا۔ اس رات کے بعد الہام بالکل نارمل نہیں رہ پا رہی تھی۔ ہر جگہ اس کے کالے بال نظر آتے، باتھ روم ڈرین میں، پلوں پر، بکس کے درمیان۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا اس کے اپنے بال کان کے پاس آ کر کچھ پھسپھسا رہے ہیں۔ ماں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہر چھوڑ دیں گے۔ یہ گھر منحوس ہے، ماں نے روتے ہوئے کہا، ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن اس رات پیکنگ کے دوران عجیب چیز ہوئی۔ جتنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ جاتے ان میں کالے بال نکل آتے۔ ماں نے گھبرا کر سوٹ کیس بند کیا مگر کچھ سیکنڈز بعد وہ خود کھل گیا۔ اندر صرف بال ہی بال تھے، کوئی کپڑے نہیں تھے۔ ماں رو پڑی، یہ ہمیں جانے نہیں دے گی۔ الہام چپ کھڑی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی فیلنگ تھی، جیسے کوئی اسے حویلی کی طرف بلا رہا ہو۔ رات کے 3 بجے الہام کی آنکھ کھلی۔ کمرہ بالکل اندھیرا تھا، لیکن اس نے کلیئرلی دیکھا۔ اس کے بیڈ کے پاس مہر کھڑی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ کلیئر تھا، جلنے کے نشان کم ہو رہے تھے۔ تم سچ دیکھنا چاہتی ہو نا؟ مہر نے دھیرے سے پوچھا۔ الہام چپ رہی۔ مہر مسکرائی، تو حویلی چلو۔ اچانک الہام کے دماغ میں فلیشز آنے لگے۔ ایک پرانی حویلی، بڑے بڑے بال، بڑے سے ہال اور بیچ میں جلتی ہوئی آگ۔
اس آگ کے سامنے کچھ لوگ کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں کالے دھاگے اور بالوں کے گچھے تھے۔ الہام چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سانس پھول اٹھا۔ مرر میں دیکھا تو اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکی ہلکی لکیریں نظر آ رہی تھی، بالکل مہر کی طرح۔ صبح الہام نے سمیر کو روف ٹاپ پر بلایا۔ میں حویلی جاؤں گی، اس نے سیدھا کہا۔ سمیر کا سایہ ایک دم سٹل ہو گیا۔ تم پاگل ہو؟ یہ سب ختم کرنا ہے، مہر نے کہا۔ سمیر نے غصے میں کہا، تم سمجھتی نہیں ہو، وہ جگہ زندہ ہے۔ الہام نے دھیرے سے پوچھا، تم وہاں گئے ہو؟ کچھ سیکنڈز کی خاموشی کے بعد سمیر نے سر جھکا دیا۔ میں وہیں مرا تھا۔ الہام کا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ کیا؟ سمیر نے دھیرے سے بتانا شروع کیا۔ کئی سال پہلے وہ ایک جرنلسٹ تھا جو حویلی کے ریچولز کا سچ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن حویلی میں جانے کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے بھی مار دیا، سمیر نے کہا، اور میری روح بھی اس جگہ بند ہو گئی۔ الہام نے پہلی بار اس کی آواز میں اتنا درد محسوس کیا۔ پھر تم مجھے وہاں جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ سمیر اس کے قریب آیا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تم بھی ہماری طرح بن جاؤ۔ لیکن الہام نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ اگلی شام وہ چپکے سے گھر سے نکلی، ہاتھ میں فائل تھی اور دل میں ڈر۔ اس ایڈریس نے اسے شہر کے پرانے سنسان حصے میں پہنچا دیا۔ حویلی دور سے ہی عجیب لگ رہی تھی، آدھی جلی ہوئی بروکن ونڈوز اور دیواروں پر کالے نشان، جیسے کبھی وہاں بہت بڑی آگ لگی ہو۔ مگر سب سے اسکیری چیز تھی حویلی کے گیٹ پر لٹکے ہوئے لمبے لمبے بال۔ الہام گیٹ کے پاس آئی تو ہوا ایک دم ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے اپنے بال بھی ہلنے لگے جیسے وہ حویلی کو پہچان گئے ہوں۔ گیٹ دھیرے دھیرے اپنے آپ کھل گیا۔ اندر بہت گہرا اندھیرا تھا۔ ہر جگہ پرانی تصویریں لگی تھی اور ہر تصویر میں عورتوں کے لمبے بال تھے، مگر ان کے چہرے اسکریچ کیے ہوئے تھے۔ الہام دھیرے دھیرے ہال کی طرف بڑھی۔ اس کے فٹ اسٹیپ کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک ہلکی سی بچے کی ہنسی سنی۔ وہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو سیڑھیوں پر ایک چھوٹی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بال زمین تک لٹک رہے تھے اور آنکھیں پوری سفید۔ تم لیٹ ہو، اس نے مسکرا کر کہا۔ الہام کا گلا سوکھ گیا۔ تم کون ہو؟ لڑکی دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ ہم سب مہر کا حصہ ہیں۔ اچانک حویلی کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ پورا ہال ہلنے لگا۔ دیواروں سے کالے بال نکلنے لگے جو دھیرے دھیرے فلور پر رینگ رہے تھے۔ الہام بھاگنے لگی مگر اس کے پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گئے۔ وہ نیچے گری اور اس کے ہاتھ ایک پرانی ڈائری پر پڑے۔ ڈائری کا کور آدھا جلا ہوا تھا، اس پر صرف ایک نام لکھا تھا، مہر۔ جیسے ہی الہام نے ڈائری کھولی، پوری حویلی میں عورتوں کی چیخیں گونج اٹھی، اور ڈائری کا پہلا پیج پر خون سے سیاہ لکھا تھا، جو یہ ڈائری پڑھے گا وہ میرا درد محسوس کرے گا۔ اسی وقت الہام کے پیچھے کسی نے اس کے بالوں کو پیار سے چھوا۔ وہ دھیرے سے پلٹی، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے پیچھے سمیر نہیں تھا بلکہ ایک آدمی کھڑا تھا جس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل سمیر جیسی تھی۔ الہام کی چیخ پوری حویلی میں گونج گئی۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی آدھا جلا ہوا تھا۔ اس کی اسکن کا کچھ حصہ بالکل کالا پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، لیکن وہ آنکھیں سمیر جیسی کیوں لگ رہی تھی؟ سمیر، الہام نے دھیرے سے کہا۔ آدمی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ یہ میرا اصل چہرہ ہے۔ الہام کا دماغ گھوم گیا۔ تم انسان تھے؟ سمیر کی آنکھوں میں درد بھر گیا۔ میں صرف انسان نہیں تھا، میں ان لوگوں میں سے تھا جو مہر کو بچانے آئے تھے۔ تمہیں میں نے بتایا تھا نا کہ میں جرنلسٹ تھا۔ تمہیں مہر کو بچانے کے سلسلے میں ادھر آیا تھا۔ حویلی کے اندر ہوا اور ٹھنڈی ہونے لگی۔ دیواروں سے نکلتے کالے بال اب فلور پر رینگتے ہوئے الہام کے پاؤں تک پہنچ رہے تھے۔ دور کہیں سے مہر کی ہنسی سنائی دی۔ سمیر نے فوراً الہام کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ٹچ برف جیسا تھا۔ ڈائری کھولو، اس نے جلدی سے کہا، صرف اس میں سچ ہے۔ الہام نے کانپتے ہوئے ڈائری کھولی۔ پیجز پرانے اور آدھے جلے ہوئے تھے۔ ہر پیج پر عجیب سمبل اور لکھائی تھی، لیکن بیچ کے پیجز میں مہر کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ انہوں نے مجھے چنا، الہام نے دھیرے سے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ میرے بال ان کے ریچول کے لیے پرفیکٹ تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ ڈائری میں لکھا تھا، حویلی میں کچھ لوگ ایک پرانا ریچول کرتے تھے کہ اگر کسی خوبصورت لڑکی کے بالوں کو یوز کر کے قربانی دی جائے تو انہیں ہمیشہ کی جوانی اور خوبصورتی مل سکتی ہے۔ الہام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ لوگ پاگل تھے کیا؟ سمیر نے دھیرے سے کہا، اور ان میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ ڈائری کے اگلے پیج خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر صرف ایک لائن لکھی تھی، میں اکیلی نہیں مروں گی۔ اچانک پوری حویلی ہلنے لگی۔ سیڑھیوں سے کالے بالوں کا سمندر نیچے گرنے لگا۔ دیواروں پر سفید آنکھیں کھل گئی۔ ہر طرف چیخیں گونج رہی تھی۔ مہر کی آواز حویلی میں پھیل گئی، تم نے میرا درد پڑھ لیا الہام،
اب تم مجھے سمجھ سکتی ہو۔ اندھیرے میں سے مہر سامنے آئی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ انسان لگ رہی تھی۔ اس کا جلا ہوا چہرہ آدھا ٹھیک ہو چکا تھا، لمبے بال اس کے گرد ہوا میں تیر رہے تھے۔ الہام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔ مہر کی آنکھوں میں ایک سیکنڈ کے لیے سافٹنس آئی، مگر پھر واپس اندھیرا آ گیا۔ لیکن اب دنیا میرا درد محسوس کرے گی جب میں انہیں وہی درد دوں گی۔ اچانک کالے بالوں نے الہام کو پکڑ لیا۔ وہ ہوا میں اٹھ گئی، ڈائری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ سمیر نے فوراً اسے بچانے کی کوشش کی، مگر بالوں نے اسے دیوار سے ٹکرا دیا۔ سمیر! الہام چیخی۔ سمیر مشکل سے کھڑا ہوا۔ اس کی روح کی شیپ ٹوٹنے لگی، جیسے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہو۔ مہر الہام کے بالکل پاس آئی۔ تم پرفیکٹ ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ تمہارا درد، تمہاری تنہائی، تمہارے بال، سب مجھے اسٹرانگ بناتے ہیں۔ الہام رو پڑی۔ میں تمہاری طرح نہیں بننا چاہتی۔ مہر کا چہرہ ایک دم غصے سے بھر گیا۔ لیکن دنیا تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گی جو میرے ساتھ کیا۔ اسی وقت الہام کو ماں کی بہت یاد آئی۔ ہر خوبصورتی رحمت بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی۔ الہام نے آنکھیں بند کر لیں، پھر دھیرے سے کہا، میں اپنے بالوں کو اپنی زندگی نہیں بننے دوں گی۔ یہ سنتے ہی مہر کا ایکسپریشن بدل گیا۔ کیا؟ الہام نے زور سے اپنے بالوں کو پکڑا اور پاس پڑا ہوا جلتا کینڈل سٹینڈ اٹھایا۔ سمیر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ الہام نہیں! لیکن الہام روتی ہوئی مسکرا دی۔ اگر یہ قرض میرے بالوں سے جڑا ہے تو یہیں ختم ہوگا۔ اس نے کینڈل سٹینڈ اپنے بالوں پر گرا دیا۔ آگ ایک سیکنڈ میں پھیل گئی۔ پورا ہال وے چیخوں سے بھر گیا۔ مہر کی اتنی ہاریفائنگ اسکریم نکلی کہ حویلی کی ونڈوز اور بھی ٹوٹ گئی۔ کالے بال جلنے لگے، دیواروں کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ الہام زمین پر گر گئی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال جل کر راکھ بن گئے۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ مہر دھیرے دھیرے ہوا میں بکھرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ نہیں، درد تھا۔ میں صرف یاد رکھی جانا چاہتی تھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ الہام نے رو کر کہا، اب تم فری ہو۔ مہر کی شیپ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دھند بن کر ہوا میں گھل گئی۔ حویلی ٹوٹنے لگی۔ سمیر الہام کے پاس آیا۔ اب اس کا چہرہ پیسفل لگ رہا تھا۔ تم نے ہم سب کو آزاد کر دیا، اس نے دھیرے سے کہا۔ الہام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اور تم؟ سمیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹا۔ میرا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اس کا سایہ دھیرے دھیرے ہوا میں گھلنے لگا۔ آخری بار ہوا چلی، مگر اس بار اس میں ڈر نہیں تھا۔ الہام حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے بال اب چھوٹے اور جلے ہوئے تھے۔ چہرہ وہی عام سا تھا، لیکن پہلی بار اسے اپنا چہرے سے نفرت نہیں ہوئی۔ دور آسمان میں صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، اور کہیں بہت دور ہوا میں ایک ہلکی سی آواز گونجی، الہام! مگر اس بار اس آواز میں صرف سکون تھا۔ ایک اور آواز آئی، الہام، میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ۔ جب بھی تمہیں میری کمی محسوس ہو، آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کرنا۔ میں تمہارے پاس رہوں گا۔ اور ایسے کر کے اس کے بعد سے کبھی الہام کی زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی مشکل نہیں آئی۔ اگر میری اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔